اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم العالون ان کنتم مومنین۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 139 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت بڑا حوصلہ عطا فرمایا ہے، اور یہ نہ صرف جنگ احد کی بات ہے بلکہ تمام روئے زمین پر مسلمان جو رہتے ہیں ان کے لیے قیامت تک کے لیے یہ ایک پیغام ہے، اور اتنا بڑا حوصلہ ہے کہ بندہ کبھی مایوس نہ ہو، سستی نہ کرے اور وہن کا شکار نہ ہو جائے، اور کسی طرح کا غم نہ کھائے، اور اللہ پر مکمل بھروسہ رکھے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنی زندگی بنا لے، اور اس میں ذرا بھر بھی سستی نہ کرے۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جب آ جاتا ہے تو پھر ذرا بھر بھی سستی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ ہی کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ گزارنا چاہیے۔ اگر ایسی صورتحال ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو پھر آپ کو کبھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ ہی غالب رہیں گے۔ کسی معاملے میں بھی ہوں، جنگ میں لڑ رہے ہوں، غلبہ آپ کا ہوگا۔ اگر آپ کے اندر ایمان ہے، اور ایمان آتا اس وقت ہے جب بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق چلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی سب باتوں پر عمل کرنا ایمان کی نشانی ہے، کیونکہ قرآن پاک بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، انہی کے ذریعے سے ہمیں ملا، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قرآن پاک کی تشریح ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ایک عظیم نمونہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی گزار کر ہم اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا، جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جاتا ہے تو پھر آپ میں سستی نہیں ہونی چاہیے، آپ میں کسی طرح کا وہن بھی نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی آپ میں جو ہے کسی طرح کا غم ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کھل کے بیان فرما دیا، نہ کسی قسم کا غم کرو، نہ کسی قسم کی سستی اور غفلت کرو، اور نہ دنیا کی طرف رغبت کرو، اور نہ موت کا خوف رکھو، کیونکہ موت اللہ کی طرف سے بندے کے لیے جو مسلمان ہے اس کے لیے ایک گفٹ ہے۔ یہ جو موت ہے یہ نیک بندوں کو اللہ سے ملاتی ہے، اور اگر اللہ کی راہ میں بندہ لڑتا ہے تو وہ شہید ہو جاتا ہے، اور شہید ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کی راہ میں ایمان کے اوپر رہتے ہوئے اگر بندہ دنیا سے جاتا ہے تب بھی وہ اللہ کے ہاں مشرف ہوتا ہے اور جنت میں جگہ پاتا ہے۔ تو اس لیے موت سے بھی نہیں گھبرانا چاہیے، اور دنیا کی رغبت کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ دنیا چند دن کی ہے، اور اللہ کے ہاں بہت ہی حسین ترین ٹھکانہ موجود ہے۔ جنت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کنتم مومنین، یعنی اگر تم مومن ہو تو پھر آپ کو کیا فکر ہے، غالب تو آپ نے ہی رہنا ہے۔ پڑھتے ہیں ارشاد باری تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، ولا تاہنو، اور سستی نہ کرو۔ تاہن کا مطلب ہوتا ہے وہن بھی،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا وہن کی بیماری ہو جاتی ہے بعض اوقات مسلمانوں کو۔ وہن کا مطلب ہوتا ہے کہ دنیا کی طرف رغبت، دنیا سے محبت اور موت کا خوف، موت سے بندہ ڈرتا ہے۔ تو اس میں اللہ نے فرمایا گھبرانے کی بات نہیں ہے، نہ تو آپ دنیا کی طرف رغبت رکھو کیونکہ یہ چند دن کی ہے، ولا تہنوا، تو سستی نہ کرو، غفلت نہ کرو اور وہن کو نکال دو، یعنی دنیا کی طرف جو آپ کا رجحان ہے، رغبت ہے، اس کو چھوڑ دو کیونکہ اللہ نے آپ کو دینا ہے، رزق جو ہے وہ اللہ نے آپ کو دینا ہے، کیونکہ اللہ نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کائنات میں چلنے والا کوئی بھی جاندار ہے نا، اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے خود اپنے اوپر لے لی ہے، تو لہٰذا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دنیا کی طرف رغبت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ نے رزق کی ذمہ داری لے لی ہے تو آپ کو ضرورت کے مطابق ہر چیز ضرور ملے گی انشاءاللہ۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اور آپ کو موت کا خوف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو مسلمان ہوتا ہے، مسلمان جو ہوتا ہے نا، وہ جب اللہ کی طرف اس کا رجحان ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق چلتا ہے، ایمان پر قائم رہتا ہے، تو اس کو کیا کمی ہے؟ اس کی موت اگر لڑتے ہوئے آئے گی اللہ کی راہ میں تو شہید ہوگا، اور شہید جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے، اور اگر وہ ویسے مر گیا اور ایمان کے ساتھ تھا تو صاف ظاہر ہے کہ وہ موت، ایمان والی موت، اسے جنت میں لے جائے گی۔ تو مسلمان کو تو کسی طرح کی پریشانی کی ضرورت ہی نہیں ہے، پریشان ہونے سے اس کا سروکار ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وہن کو آپ نکال ہی دو، ولا تہنوا، اور وہن کو چھوڑ دو، سستی چھوڑ دو، ولا تحزنوا، تحزن کہتے ہیں حزن، یعنی کہ حزن کہتے ہیں اس طرح کا غم جو اندر لگ جاتا ہے، جیسے کوئی فوت ہو جاتے ہیں اور پھر بندے کو وہم ہوتا ہے کہ میرا تو وہ بھی فوت ہو گیا، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، میرا نقصان ہو گیا اتنا، اور یہ ہمارے اپنے یعنی نقصان جو ہیں وہ ان کا زندگی کا نقصان، مال کا نقصان، تو یہ ایک قسم کا جو بندے کو غم لگ جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ غم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ آپ نے اللہ کی خاطر کیا، اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاری، اور آپ کا سرمایہ، آپ کی ہر چیز جو ہے اللہ کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق خرچ ہوتی رہی، تو پھر آپ کو کس چیز کا غم ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ولا تہنوا ولا تحزنوا، اور نہ سستی کرو، نہ غفلت کرو، اور نہ وہن کرو، اور نہ ہی غم کھاؤ کسی طرح کا بھی، نہ حزن اور نہ رنج اور نہ ملال کرو۔ تو کیا ہوگا؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، وَأَنْتُمْ، اور تم ہی، اعلون مین غالب رہو گے۔ کیوں؟ کیسے غالب رہیں گے؟ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن رہے، اگر تمہارے اندر ایمان رہا تو بس سمجھو پھر غلبہ تمہارا ہی ہے۔ بس اپنے ایمان کی حفاظت کرو، ایمان جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے، اور ایمان جو ہے اس کے اوپر اگر بندہ قائم و دائم ہو جائے، ایمان کی جو حلاوت ہے اس کو قائم رکھے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرے، تو انشاءاللہ اس کو دنیا میں کسی طرح کا نہ غم ہے، نہ اس کو کوئی تکلیف ہے، کیونکہ اس کو اللہ اس کی ضروریات بھی پوری کرتے رہیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں بھی بہت بڑا مقام دیں گے، اور دنیا میں بھی اگر جنگ ہو، جدل ہو، جہاد ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کامیاب کریں گے جن میں ایمان ہوتا ہے۔ آپ یاد کریں، دیکھیں مسلمانوں کو غزوہ احد میں، جب غزوہ احد جو تھا اس میں بعض لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی، کوئی شکست نہیں ہوئی تھی۔ آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کوئی شکست نہیں ہوئی تھی، مسلمان غالب بھی تھے۔ وہاں بھی کیا تھا، وہ پہلے جب غزوہ احد میں مسلمان شامل ہوئے، اس غزوے میں، اس جنگ میں، تو مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا،
اور کفر جو تھا وہ ششدر ہو گیا، وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گیا، یعنی کافر لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اتنا مسلمانوں کی طاقت اللہ نے دکھائی تو وہ کافر سب بھاگ گئے میدان چھوڑ کر۔ اب وہاں پر ایک چیز جو اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے تھے وہ دکھائی کہ وہ 50 جو اللہ تعالیٰ نے ایک 50 صحابہ کا ایک فوجی دستہ جو پہاڑی کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہیں رہنا ہے اور آپ نے ہلنا نہیں ہے، لیکن وہ ایک غلط فہمی کا شکار ہو گئے، یہ کہ بھئی اب انہوں نے دیکھا نا کہ یہ کافر لوگ جو ہیں وہ سارے میدان جنگ سے بھاگ گئے ہیں، اپنا سامان چھوڑ گئے ہیں۔ اب انہوں نے سمجھا یہ کہ یہ شاید جنگ ختم ہو گئی ہے، تو اس وجہ سے ایک غلط فہمی، انہوں نے جان بوجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی نہیں کی، وہ ایک کیفیت ہی ایسی بن گئی تھی، ایک ماحول ہی ایسا بن گیا تھا کہ جس میں معلوم ہو رہا تھا دیکھو وہ سارے تو کافر چلے گئے۔ اب اس وقت ان کے ذہن میں یہ نہ آیا کہ یہ کوئی کافر ادھر واپس سے اسی راستے سے آ کر حملہ دوبارہ کر سکتا ہے کہ نہیں، یہ خیال ان میں نہ آیا۔ تو وہ کیا ہوا کہ اس میں سے 50 میں سے 40 جو صحابہ تھے وہ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے کہا چلو یہ سب کچھ چھوڑ گئے ہیں، یہ پھر ہم اکٹھا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے وہاں 10 رہ گئے مسلمان جو صحابہ تھے۔ تو اس وقت خالد بن ولید جو تھا وہ وہاں پیچھے سے آ کر اسی راستے سے جب اندر آیا تو اس کے ساتھ گھوڑ سواروں کا دستہ تھا، اس دستے میں مسلمان جو تھے 10 وہ کیسے مقابلہ کر سکتے تھے، تو پھر وہ آگے بڑھا اور میدان میں آ گیا۔ اب اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو جاں باز سپاہی تھے تو انہوں نے جو ہے نا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ڈھال بن گئے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وہ زخم آئے اور تکلیف ہوئی وہ آپ سب جانتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ غزوہ احد کا وہ معاملہ تھا جس میں یہ ایک غلط فہمی کی وجہ سے صحابہ کرام جو ہیں وہ اس جگہ کو چھوڑ پڑے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، لہٰذا وہ آگے آ گئے۔ اب اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ خالد بن ولید آ گیا اور وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ خالد بن ولید جو ہے وہ اب وہ پروگرام بنا رہا ہے، پلان کر رہا ہے، اپنا منصوبہ بنا رہا ہے کہ پہاڑ کے اوپر چڑھ کے وہاں سے مسلمانوں پر جو ہے تیر اندازی کی جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دعا مانگی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا عرض کی یا اللہ اس کو ہمارے اوپر مسلط نہ کرنا، تو اپنی مدد فرمانا، کیونکہ ہم تیری ہی مدد اور تیرے سہارے پہ قائم ہیں، اور یہ مٹھی بھر جو صحابہ ہیں یہ وہ ہیں جو تیرے لیے جان و دل سے فدا ہیں اور تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے لیے حاضر ہیں۔ تو اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تو اس کا ارادہ بدل گیا۔ اس وقت جو صحابہ کرام جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے وہاں سے صحابہ کرام کا ایک گروہ جو تھا وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا۔ اب وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ کر ان صحابہ کرام نے وہاں سے جو اس کے ساتھ تھے خالد بن ولید کے ساتھ یا دوسرے جو کفار تھے ان سب کا وہاں سے انہوں نے تیر انداز جو مسلمان پہاڑ پر چڑھ گئے تھے انہوں نے ان سب کے نشانے لیے اور نشانے لے کر ان سب کو جو ہے وہ نشانہ کیا۔ تو یہ کفر یہ سمجھا، انہوں نے سمجھا کہ مسلمانوں کا کوئی دستہ پہاڑ پہ آلریڈی پہلے ہی موجود ہے، لہٰذا وہ سارے بھاگ گئے۔ تو وہ سارے بھاگ گئے اور وہ جو ہے نا پھر دوبارہ مسلمانوں کو ہی فتح ہو گئی۔ یعنی اگر آپ دیکھیں کہ جب بھی ایک غور کریں اس بات سے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی تو یہ آیت آئی تھی نا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولا تہنوا، اور آپ سستی نہ کرو، وہن نہ کرو، یعنی دنیا کی طرف رغبت نہ کرو۔ یہ مال جو ہے یہ دنیا کی چیزیں ہیں، یہ جو چھوڑ گئے ہیں دشمن، یہ ان کا مال ہے، غنیمت جو ہے اس کو کوئی فکر نہیں ہے، ان کو چھوڑو، اور نہ کسی کا غم کرو جو فوت ہو گئے، جو شہید ہو گئے ہیں مسلمان، ان کا بھی فکر نہ کرو اور ان کا بھی غم نہ کرو، کیونکہ وہ تو اللہ کے پاس زندہ اور بڑے مرتبے والے ہیں۔
آپ کو کسی طرح کا فکر نہیں ہونا چاہیے، ایمان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اور اللہ کے حکم کے مطابق چلو، اور دیکھو تم غالب ہو جاؤ گے۔ تو پھر اسی وقت صحابہ کرام پہاڑ پر چڑھے اور انہوں نے وہاں سے جا کر وہ نشانے کیے، اور وہ کافر جو تھے سارے کے سارے پھر بھاگ گئے، میدان پھر مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا۔ اور اس لیے ورنہ آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی دشمن ہوتا ہے اور جب دشمن فتح پاتا ہے تو وہ ہم ہمیشہ جو علاقہ ہوتا ہے اس پہ قبضہ بھی کر لیتا ہے۔ اس لیے وہ دیکھیں نا، وہ مدینہ شریف تک نہیں پہنچے، نہ قبضہ کیا نہ کوئی بات، اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، اور مسلمانوں کے وہ جو دستہ وہ چھوٹا سا تھا وہ اوپر پہاڑ پہ چڑھ گئے تھے، اس کے تیروں میں اللہ تعالیٰ نے وہ برکت عطا فرمائی کہ وہاں سے فرشتوں نے بھی ان کی مدد کی، اور کفار کے جو بکھرے ہوئے سپاہی تھے وہ سب کو جو ہے نا وہ باری باری جب تیر لگے وہ بھاگے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی بڑا مسلمانوں کا لشکر کوئی اوپر پہاڑ کے ہے، تو پہاڑ پہ موجود ہے، جس کی وجہ سے وہ چلے گئے۔ تو اس طرح مسلمان اصل میں دیکھیں تو یہ جنگ جو تھی اس کے 3 فیز ہیں، 3 مرحلے ہیں۔ پہلے مرحلے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تھے تو وہ اس وقت مسلمانوں کو اللہ نے فتح دے دی، اس لیے کفر جو تھا وہ بھاگ گیا، کفر کا لشکر بھاگ گیا، اور مسلمانوں نے پھر ان کے جو مال غنیمت تھا اس کو اکٹھا کیا۔ اور اس وقت جو سپاہی تھے جو 50 وہاں سے بھی 40 ادھر آئے، اور انہوں نے یہ تھوڑی سی جو مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی یا ایک غلط فہمی ہو گئی، تو اس کی وجہ سے ان کو وہاں اگر وہ رہتے تو یہ ایک اور صورتحال ہوتی، لیکن اس میں اللہ کی حکمت تھی۔ تو اللہ نے سبق دینا تھا کہ جب بھی کوئی معاملہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو، تو اس پہ پورا آپ کو عمل کرنا ہے۔ اور لہٰذا پھر بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں یہ حکم فرمایا کہ ولا تہنوا، اور آپ جو ہے سستی نہ کرو، اور جو ہے وہن کو اپنے اندر نہ آنے دو، یعنی دنیا کی طرف رغبت، مال غنیمت کی رغبت اپنے اندر نہ آنے دو، اور موت کا خوف، یہ آپ سمجھو کہ اتنے سارے ہمارے 70 مسلمان جو شہید ہو گئے تھے اس میں ان کا خیال نہ کرو، وہ ہمارے پاس بڑے مرتبے میں ہیں اور وہ شہید تو زندہ ہوتے ہیں، تو اس لیے فکر کی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دیا، ولا تحزنوا، اور غم بھی نہ کھاؤ۔ اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تمہارا ایمان سلامت ہے تو غلبہ تمہارا ہے۔ اور پھر مسلمان جو مٹھی بھر اوپر پہاڑ پر گئے تو انہوں نے پھر تیسرے فیز میں جو ہے ان کا صفایا کر دیا۔ تو غور کریں کہ اس جنگ میں تین مرحلے ہوئے۔ پہلے مرحلے میں مسلمانوں نے کافروں کی فوج کو شکست دی اور وہ سب بھاگ گئے، اور وہاں مال غنیمت مسلمانوں کو ملا۔ لیکن دوبارہ جب وہ اس جگہ سے جہاں پر مسلمان 50 جو گھوڑ سوار 50 مسلمان موجود تھے، جنہوں نے وہ پہاڑ کے اس علاقے، اس جگہ کو حفاظت کرنی تھی جہاں سے وہ دشمن کا خطرہ موجود تھا، تو وہاں پر سے وہ جب ان کو معلوم ہوا کہ دشمن تو بھاگ گیا ہے، ہو سکتا ہے جنگ ختم ہو گئی ہے، تو اس غلط فہمی میں وہ 40 ادھر آ گئے، 10 وہاں ٹھہرے رہے۔ جب خالد بن ولید آیا وہاں سے اپنا لشکر لے کر، تو اس وقت 10 ہی تھے مسلمان، تو وہ ان کو روک نہ سکے، تو وہ آگے کی طرف بڑھائے۔ اس وقت جو تھی مسلمانوں کی جو سب سے بڑی جو لاس تھا، جو نقصان تھا، وہ ہوا کہ اس وقت 70 مسلمان شہید ہوئے، اور اس وقت جو ہے یہی شہادت مسلمانوں کو ایک غم اور دکھ دے رہی تھی۔ اللہ نے حوصلہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت بھیج کر کہ ولا تحزنوا، آپ ان کا غم نہ کھاؤ، جو شہید ہو گئے ہیں وہ تو بڑے مرتبے میں ہیں، اور شہید تو ہوتے ہی زندہ ہیں، اور ولا تہنوا، اور آپ وہن نہ کرو کسی مال غنیمت کی طرف یا کسی دنیاوی کسی چیز کی طرف، اور موت کا بھی خوف نہ رکھو، اللہ پہ بھروسہ رکھو، کیونکہ آپ کے پاس ایمان ہے۔ ایمان اگر ہے تو پھر انتم الاعلون، تم ہی غالب ہو۔ تو جب انہوں نے دیکھا یہ حوصلہ ملا، تو وہ مٹھی بھر جماعت جو تھی مسلمانوں کی وہ پہاڑ پہ چڑھی، تو پھر انہوں نے تیسری فیز میں ان کی صفایا کر دیا۔ تو دیکھیں پہلی دفعہ مسلمانوں نے ان کو شکست دی، دوسرے مرحلے میں وہ کفر جو تھا وہ اندر آیا، ان کی وجہ سے مسلمانوں کا نقصان ہوا، اور تیسرے مرحلے میں جب مسلمان
کا گروہ جو تھا وہ پہاڑ پہ چڑھا تو ان کو تیر اندازی کی ان پر تو وہ بھاگ گئے. انہوں نے کہا یہ تو مسلمانوں کا کوئی ایسا گروہ آ گیا ہے یا فرشتوں کی مدد آ گئی ہے لہٰذا اب بھاگو. تو وہ سب بھاگ گئے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا یہاں اس آیت میں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. یہاں فرمایا گیا دنیا میں کسی وقت بھی یہ مسلمان جب تک موجود ہیں دنیا میں ان کے لیے یہ آیت موجود ہے قیامت تک کے لیے کہ آپ نے ایک کام تو یہ کرنا ہے وَلَا تَهِنُوا. جب بھی کفر کے ساتھ مقابلہ ہو تو آپ نے ایک تو وہن نہیں کرنا. وہن کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ دنیا کی طرف رغبت نہیں کرنے. دنیا کی محبت کو چھوڑ دو, اللہ سے محبت کرو, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور آپ کا مسکن جو ہے وہ جنت ہے, دنیا نہیں ہے, یہ عارضی چیز ہے. پھر فرمایا موت کا خوف بھی نہ رکھو کیونکہ موت تو اللہ سے ملاتی ہے اور شہید جو ہوتا ہے تو وہ تو زندہ ہوتا ہے. اور اگر ایمان کی موت ہو پھر بھی اللہ کے ہاں اس کا ریوارڈ جو ہے اس کی جزا جو ہے وہ جنت ہے. پھر بھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے فرمایا ولا تہنو, اس لیے کوئی غفلت نہ کرو, سستی نہ کرو, وہن نہ کرو. ولا تحزنو, اور غم بھی نہ کھاؤ کسی طرح کے مائیں جائیں گے تو مر جائیں گے, کچھ ہو جائے گا, کچھ نہیں ہوتا. موت جب لکھی ہوتی ہے وہی اسی وقت آتی ہے. اور مسلمان کی موت جو ہوتی ہے ایمان والا ہو تو وہ اسے جنت میں لے جاتی ہے. اس لیے اللہ نے حوصلہ دیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ, اور تم ہی غالب رہو گے ان کنتم مؤمنین, اگر تم مومن ہو تو غلبہ تمہارا ہی ہے. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا ہی کرم فرمایا کہ اس قرآنی آواز نے ٹوٹے دلوں کو جوڑ دیا, تازہ روح پھونک دی, اور اللہ نے فرما دیا گھبراؤ نہیں, شہیدوں کو بھی بڑا اجر و ثواب ہے, اور جو یہاں موجود ہیں ان کو بھی بڑا اجر و ثواب ہے کیونکہ ایمان جو ان کے ساتھ ہے, اور ایمان بڑی بات ہے. اور ایمان اگر بندے کا ساتھ ہے یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے, اور اگر اس کی حفاظت کرو ایمان کی, اور چاہے جتنا بھی آپ کے اوپر ظلم و ستم ہو, تکلیف ہو, معاملہ کچھ بھی ہو جائے, جنگ و جدل ہو, جہاد ہو, ہر جگہ آپ حوصلہ نہ ہارو اور ایمان کی حفاظت کرو تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرشتوں سے کرے گا, اور انشاءاللہ کامیابی آپ کی ہوگی. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ, یعنی اور تم ہی کامیاب ہوگے, غالب ہوگے ان کنتم مومنین, اگر ایمان ہے. بس ایمان کی بات ہے, تو بات ایمان کی ہے ساری. تو اسی وجہ سے دیکھیں کہ یہ جنگ احد میں بھی جنگ کے اختتام سے پہلے ہی چند مسلمان جو تیر انداز پہاڑ پر چڑھ گئے تھے انہوں نے مشرکین کے گھوڑ سواروں کو تیروں کا نشانہ بنایا, جس سے وہ شکست خوردہ ہو کر واپس چلے گئے. اور اسی طرح مسلمانوں کی ہمت جو ٹوٹی ہوئی تھی اللہ نے اس کو ہمت دی اور حوصلہ دیا اور ہمت بندھائی, اور دشمن کو مار بھگانے کا اللہ نے ہی بندوبست فرمایا. تو یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. اسی لیے جو ہے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو ہے نا بعض اوقات باطل قوتیں وقتی طور پر غلبہ کرتی ہیں لیکن ان کا غلبہ ہمیشہ کا نہیں ہوتا, ہمیشہ کے لیے وہ مغلوب ہوتے ہیں. غلبہ ہمیشہ مسلمان کا ہوتا ہے جس کے اندر ایمان ہوتا ہے. آج ایمان جو ہے وہ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں ہم کہ ایمان والے ہوں گے تب اللہ کی مدد آئے گی. ورنہ آپ دیکھیں کہ جو حالات دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں, ایک ایک ملک کر کے اگر کفر ختم کرتا جائے گا تو پھر کیا بچے گا. انفرادی طور پر جو ہے مسلمان جب ہوتا ہے اور دوسرے مسلمان اس کی طرف توجہ نہیں کرتے تو پھر اللہ کی مدد بھی نہیں آتی. اللہ کی مدد آتی ہے, اللہ نے خود فرمایا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تو اللہ کی رسی کو جب مضبوطی سے پکڑو گے اور تفرقے میں نہیں پڑو گے تب اللہ کی مدد آئے گی. اب تفرقہ تو آپ نے بنا دیا, جب تفرقہ بنائیں گے تو پھر تفرقہ کا مطلب جیسے تسبیح کے دانے ہوتے ہیں, جب اس دھاگے کے اندر پروئے ہوتے ہیں تو وہ اس کے اندر بہت ہی مضبوط ہوتے ہیں, لیکن اگر وہ ٹوٹ جائیں تو پھر آپ دھاگا ٹوٹ گیا تو آپ پھر ہر ایک دانہ علیحدہ ہو جاتا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں آج وہ حالت ہے, ہر بندہ علیحدہ ہوا پڑا ہے, حتیٰ کہ جو ہے
وہ جو کمیونٹی ہوتی ہے، جو مسلمانوں کی برادری ہوتی ہے، مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے، ان کی جو صلاحیت کٹھے والی ہوتی ہے، وہ اب ختم ہو کے اب انفرادی طور پر آ گئی ہے، اور ہر بندہ جو ہے وہ اپنے گھر کو، اپنے بیوی بچوں تک محدود ہو گیا ہے، پورے خاندان کو دیکھتا نہیں ہے، پورے مسلمانوں کو نہیں دیکھتا۔ اگر حتیٰ کہ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو اپنے ہمسائے کا بھی خیال رکھتا ہے کہ وہ بھوکا تو نہیں ہے، اور کوئی یتیم ہے اس کا خیال رکھتا ہے، کوئی بوڑھا ہے، کمزور ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، بیوہ ہے اس کا خیال رکھتے ہیں، اور جس کے پاس کوئی سہارا نہیں ہے مسلمان اس کا سہارا بنتا ہے۔ اور مسلمان جو ہوتا ہے وہ تو ایک ہوتا ہے، سارے مسلمان ایک ہوتے ہیں۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان جو ہوتے ہیں وہ یونٹ، ایک وحدت ہیں۔ وحدت جو ہوتی ہے وہ اللہ واحد ہے۔ جب مسلمان اتفاق اتحاد سے ایک ہوتے ہیں تب وہ اللہ ایک ان پر رحمت فرماتا ہے، اور وہ رحمت پھر فرشتوں کی مدد بھی لاتی ہے، اور اللہ کا کرم اور فضل بھی لاتی ہے، اور پھر بندوں کی مدد جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ پھر وہ کفر ہو یا منافقین ہو یا کوئی اور، کوئی غالب نہیں آ سکتے، پھر مسلمان ہی غلبہ وہ پاتے ہیں، کیونکہ ایمان جو ہوتا ہے ان کے اندر، یہ ایمان مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملاتا ہے۔ ایمان سب سے پہلے تو اللہ پر ہوتا ہے نا، اگر اللہ ایک ہے، ہمارا رسول بھی ایک ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارا قرآن بھی ایک ہے، اور ہمارا دین بھی ایک ہے، تو ہمارا سب دیکھیں نا، ہمارا تو ہم تو یونٹ ہے، واحد ہے، تو ہم آپس میں ایک بنیں گے تو پھر ہمت آئے گی نا۔ تو اس لیے جو ہے جب تک ہم آپس میں ایک نہیں ہوں گے تو ہم اتفاق اتحاد کے دامن کو نہیں پکڑیں گے، تو اسی طرح ذلیل و رسوا ہوں گے۔ اگر اتفاق اتحاد اور پیار محبت خلوص کو سامنے لائیں گے، اور ہم مسلمان آپس میں دیکھیں گے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان کون ہے؟ وہ مسلمان ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، یعنی مسلمان جو ہے وہ مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، وہ کسی پر مسلمان پر ظلم نہ کرے، ولا یسلمہ، اور نہ کسی کا ساتھ چھوڑے۔ تو یہ ساتھ ہم نے چھوڑ دیے ہیں اور ظلم و ستم بھی کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم نے ذاتیں بھی بنا رکھی ہیں کہ وہ بڑا ہے، وہ چھوٹا ہے، جس کے پاس پیسہ بڑا ہے وہ میں بڑی چیز ہوں، وہ کچھ، حالانکہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تو سب سے باعزت جو ہے، عزت والا وہ ہے جو تقوی میں بڑا ہے، یعنی جو نیکیوں کی طرف جس کا دل بڑا لگتا ہے، وہ برائیوں سے نفرت کرتا ہے۔ جتنا زیادہ برائیوں سے نفرت کرتا ہے، جتنا زیادہ نیکیوں کی طرف اس کا رجحان ہے، اتنا زیادہ تقوی میں آگے ہے، اللہ کا اتنا زیادہ وہ پسندیدہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ تم خس و خاشاک کی مانند ہو جاؤ گے، تو پھر وہ کفر تم پر ایسے ٹوٹ پڑے گا جیسے کھانے کے لیے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت کیا مسلمان کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، وہ تو مسلمان بہت ہی زیادہ ہوں گے اس وقت تو، لیکن ان کے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی جو وہن کی بیماری ہے۔ وہن جو ہے، جس طرح اس آیت میں آیا، اللہ نے فرمایا ولا تہنوا، یہاں پر اللہ نے خود فرمایا ولا تہنوا، اور تہنوا کا مطلب وہن کرنا، وہن کا مطلب ہوتا ہے کہ دنیا سے محبت اور موت سے ڈر، موت کا خوف۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں مسلمانوں میں وہن ہو جائے گا، دنیا سے محبت کریں گے، دنیا کی طرف ان کا رجحان زیادہ ہوگا، دنیا کی جو چیزیں ہیں ان کی طرف وہ مائل ہو جائیں گے، اور وہ جنگ جہاد اور اس سے منہ موڑیں گے، کیونکہ موت سے ڈریں گے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس لیے ان پر کفر پھر غلبہ پائے گا۔ اور آج ہمیں اللہ نے اس آیت میں بتا دیا ولا تہنوا، اور وہن نہ کرو، کہ وہن یعنی کہ دنیا کی رغبت، جو دنیا کی طرف رغبت نہ کرو، اور موت کا خوف بھی نہ رکھو، ولا تحزنوا، اور کسی قسم کا غم نہ کھاؤ۔ کس چیز کا غم ہے؟ جب اللہ موجود ہے، حی و قیوم ہے، وہ ہر وقت موجود ہے، تو آپ اس سے مانگو، اس کی جو ضرورت ہے اللہ پوری کرتا ہے۔
اللہ موجود ہے نا، ہر وقت موجود ہے. اللہ فرماتا ہے میں تو آپ کی شہرک کے بھی زیادہ قریب ہوں. تو شہرک کے قریب آپ بتاؤ کہ یہ کتنا، شہرک تو جسم کے دیکھیں کہاں پہ ہمارے قریب، کتنا زیادہ قریب ہے. تو اللہ کتنا قریب ہے. ہم اللہ کی طرف مانگیں تو صحیح نا، جو ضرورت ہے اللہ کی طرف مانگیں، اللہ کی طرف رجوع کریں. اللہ ہماری ہر ضرورت پوری فرماتا ہے. لیکن ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق سادہ زندگی بسر کریں، اور ضرورت نہیں ہے کہ فیشن کی اور یہ جو دنیا کے چسکوں کی، ان کی کوئی ضرورت نہیں. وہ تو سب کچھ اللہ نے کیا جنت میں انتظام کر رکھا ہے. یہاں دنیا جو ہے مسلمان کے لیے ایک سمپل سادہ رہنے کی جگہ ہے، اور اس میں ایک مسافر کی طرح بندہ آیا ہے اور اس طرح جاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان کے لیے، مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے. تو اس لیے یہاں پر تو آپ کو پھر سمپل طریقے سے، سادہ طریقے سے، جیسے مسافر آتا ہے قید خانے میں بندہ آتا ہے تو پھر اس کے بعد تھوڑی دیر بعد چلا جاتا ہے، یہاں پر اس طرح ہی ہم نے آگے جانا ہے. لیکن بس ایک چیز کی حفاظت کرنی ہے، ایمان کی حفاظت کرنی ہے. اگر ہم نے ایمان بچا لیا تو پھر ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کامیاب و کامران ہوں گے. اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور اعمال صالح کے ساتھ مزین ہو کے آپس میں اتفاق، اتحاد اور پیار، محبت، خلوص کے ساتھ ہمیں اس دنیا میں رہ کے اور ایک دوسرے کی مدد اور تعاون اور آپس میں مل کے تعاون کر کے اور وحدت کا نمونہ بن کے پوری دنیا میں غلبہ اسلام کے لیے ہمیں وقف کرنے والا بنائے، تاکہ ہم اللہ کے دین کو نافذ کر کے اللہ کے حضور ہم سرخرو ہوں اور دنیا و آخرت ہماری بہتر ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. آمین.